للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ یہ آیات مبارکہ سورہ توبہ کی ہیں اور ان میں اہل ایمان کا تذکرہ ان اوصاف اور ان خصوصیات کے ساتھ فرمایا گیا ہے جو ایمان کا ثمر ہیں، جو پھل ہیں ایمان کا، جو ایمان کا نتیجہ ہیں، اور جن کے سبب سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایمان سلامت ہے۔ اس کے بعد دو گروہوں کا ذکر ہے جن میں ایک تو صریحاً کافر ہیں اور دوسرے منافق۔ یاد رہے منافق ایمان کا دعوے دار بھی ہوتا ہے اور دکھاوے کے لیے اسلام پر عمل بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے یا ارکان دین پہ عمل بھی کر لیتا ہے، لیکن دل سے دین کا یا اللہ کے رسول کا وفادار نہیں ہوتا۔ مومن کی تعریف فرماتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور ایماندار خواتین، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے بھلا چاہنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی ایمان کی پہلی صفت یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، اگر اس کا ایمان سلامت ہے تو دوسرے مومن بہن بھائیوں کا بھلا سوچنے والا، اچھائی سوچنے والا، ان کے لیے بہتری چاہنے والا ہو۔ دوسری بات، جب اسے مشورہ دے گا یا اسے کوئی رائے دے گا یا اس سے بات کرے گا، یامرون بالمعروف، تو اسے بہتری کا مشورہ دے گا، اچھی باتوں کی رائے دے گا، اچھا کام کرنے کا حکم دے گا۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اسے برائی سے منع کرے گا، روکے گا برائی کے قریب جانے سے۔ یہ تعلق تو ہوگا مومن کا مومن کے ساتھ، اپنی ذات میں سارے مومن مرد اور مومن خواتین وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ
سے مراد ہوتی ہے صلاۃ کا یا عبادت کا پورا پورا اہتمام، اس کی فکر کرنا، اس کے اوقات کو مد نظر رکھنا، جماعت کے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، وضو باقاعدہ اور سلیقے سے کرنا، وقت پر نماز پڑھنا، سکون سے دل لگا کر، یہ سارے جتنے اہتمامات ہیں یہ اقامت صلاۃ میں آتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، مال و دولت کی محبت میں بھی اندھے نہیں ہو جاتے، بلکہ جو حصہ اللہ نے، اگر ان کے پاس مال ہے دولت ہے تو جو حق اللہ نے غرباء و مساکین کا ان کے مال میں مقرر فرمایا وہ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اس طرح کہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے اپنی زندگی کو منشأ باری کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، جو خلوص دل سے ان امور میں کوشش کرتے ہیں، بتقاضائے بشریت اگر ان سے کوئی کمی رہ جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے تو اللہ ان پر رحم فرمائے گا، اپنی بخشش سے ان کو نوازے گا۔ اور یہ یقین رکھو ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ غالب ہے، اور یہ اس کی حکمت ہے کہ نافرمانوں کو بھی مہلت دے رکھی ہے، ورنہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ زبردستی اس کی نافرمانی کر سکے۔ وہ غالب ہے، جو چاہے کرے جب چاہے کرے، لیکن اگر نافرمانی پر گناہ پر بھی مہلت دیتا ہے تو یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اور جن کا کردار ان کے ایمان پہ شہادت دیتا ہے، جو مرد اور خواتین مومن ہیں، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ کا ان سے وعدہ ہے، مومن مردوں اور مومن خواتین سے، کہ انہیں ان باغوں میں رکھے گا جن کے تابع نہریں ہیں۔ جنت کے باغوں کی خصوصیت قرآن حکیم نے یہ بتائی ہے کہ دنیا میں باغ پانی کے تابع ہیں، جہاں پانی میسر ہو، جہاں نہر پہنچتی ہو، جہاں آب رسانی کے ذرائع ہوں، وہاں باغ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ ایسے باغ ہیں کہ جہاں باغ ہو وہاں پانی اس کے تابع ہے، پانی کو وہاں پہنچنا ہے۔ خالدین فیہا، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مساکن طیبۃ، خوبصورت بہترین گھر ہوں گے، اور فی جنات عدن، بہت ہی بہترین باغوں میں۔ لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنت بجائے خود مقصد نہیں ہے، جنت دلیل ہے اللہ کی رضامندی کی، سند ہے اللہ کی رضامندی کا، کہ اللہ کریم کی رضامندی نصیب ہوگی تو جنت میں رہیں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ دنیا سے کوئی ایمان سلامت لے جائے اور اللہ کی رضامندی کو حاصل کر لے۔ باقی دنیا میں دو گروہ رہ گئے، ایک وہ جو انکار کرتے ہیں عظمت الہی کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے رسول کی نبوت کا، اللہ کے دین کا، اللہ کی ذات کا، اس کی صفات کا، جو کافر ہیں۔ دوسرے وہ جو دعویٰ تو ایمان کا رکھتے ہیں لیکن عملاً یا دل سے یقین نہیں رکھتے، بلکہ کفر سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ فرمایا اے نبی، منافقین اور کفار سے پوری قوت سے لڑو، جاہد الکفار والمنافقین، ہر شعبہ زندگی میں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ اور یہ حکم ہو رہا ہے اس نبی کو
جسے اللہ نے کائنات کے لیے رحمت فرمایا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کائنات نہیں بلکہ کائناتوں کے لیے، جتنی بھی کائناتیں ہیں، جتنی بھی دنیایں ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، سب کے لیے رحمت مجسم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کفر اور نفاق جو ہوتا ہے یہ بھی ایک ناسور ہے سمجھ لیں، یا یہ بھی جس طرح آج کل کینسر کہتے ہیں، یہ بھی ایک کینسر ہے جو انسانیت کو لگ جاتا ہے۔ اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہو جائے تو اسے ٹھیک ہونے کا موقع دیا جائے، اور اگر ٹھیک نہ ہو تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے کہ باقی جسم کو تباہ نہ کرے۔ اب کسی کے ہاتھ میں ایسا پھوڑا ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا، پاؤں میں ایسا زخم ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا، تو ڈاکٹر اس سے دشمنی کر کے اس کی ٹانگ یا اس کا بازو نہیں کاٹتے، بلکہ اس پر رحمت کر کے اسے بچانے کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ کفر اور نفاق، کافر اور منافق ناسور ہیں انسانیت کے وجود کے لیے۔ تو یہ بھی تقاضائے رحمت ہے کہ اس کینسر شدہ حصے کو کاٹ دیا جائے اور اس میں کوئی رعایت نہ برتی جائے، چونکہ اگر اس میں رعایت برتی جائے گی تو باقی وجود بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اور ان پر پوری سختی کیجئے۔ ماواہم جہنم، ان کا انجام جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ اتنا تکلیف دہ اور برا ٹھکانہ ہے جہنم کہ اس سے بڑھ کر کسی تکلیف کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن حکیم اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جس کے بعد نزول وحی بند ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں، تاریخ و سیر میں ملتا ہے کہ ہمارا عالم یہ تھا کہ ہمیں رات نظر آتی تھی، سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی، ہم سمجھتے تھے رات چھا گئی۔ اس زمین پر بڑے واقعات محبت کے، عشق کے ملتے ہیں۔ بے شمار لوگوں نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک محبت کے دعوے کیے، محبتیں کیں، ان کے قصے بنے، ان کی باتیں مشہور ہوئیں، لیکن حق یہ ہے کہ جو محبت صحابہ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اس کی مثال تاریخ نہیں دے سکتی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتی۔ بعض حضرات کا عالم یہ تھا، ایک بزرگ صحابی تھے عمر رسیدہ، اور انہیں عشاء کے بعد ان کا بچہ گھر سے، پوتا یا بیٹا لینے آتا تھا مسجد نبوی، اور ہاتھ پکڑ کر لے جاتا تھا، اور فجر کے وقت ہاتھ پکڑ کر چھوڑنے آتا۔ تو کسی نے پوچھا، بھئی آپ سارا دن تو کام کاج کرتے ہو، سب سے ملتے ہو، راستے چلتے ہو، اپنا مزدوری کرتے ہو، یا جو اپنا کام ہے ذاتی وہ کرتے ہو، شام تک بھی ٹھیک ہوتے ہو، عشاء پڑھنے بھی خود آتے ہو، تو عشاء پڑھنے کے بعد کیا تمہاری بینائی جاتی رہتی ہے کہ وہ بچہ پکڑ کر لے جاتا ہے اور پھر سحری کو پکڑ کر لاتا ہے؟ وہ فرمانے لگے، میری زندگی کا معمول یہ ہے کہ جب عشاء پڑھ کر حضور حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے ہیں تو میں آنکھ بند کر لیتا ہوں کہ دن بھر میں آخری بار جو دیکھا ہے میں نے وہ محمد الرسول اللہ کو، اب اس کے بعد میں کچھ نہیں دیکھوں۔
اور اگر صبح تک اللہ مجھے فرصت دیتا ہے تو میں آنکھیں بند کر کے آتا ہوں، اور جب حضور علیہ السلام حجرہ مبارک سے جلوہ افروز ہوتے ہیں یا جماعت کھڑی ہوتی ہے تو میں تب آنکھ کھولتا ہوں کہ میری پہلی نظر بھی محمد الرسول اللہ پر پڑے۔ بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنا درد دل ہے، کتنا تعلق ہے، کتنا عشق ہے، کتنی دیوانگی ہے۔ قرآن کریم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جنت کے بارے کچھ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی وہیں خدمت عالی میں جو بیٹھے تھے، ایک عام آدمی تھے، مزدور قسم کے، خاک نشین بال، پریشان کپڑے پھٹے ہوئے پرانے، روکھی سوکھی کھانے والے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں کیا خاک مزہ ہوگا، کیا جنت مانگیں اور کیا جنت کا حاصل؟ تو آپ نے فرمایا تم عجیب بات کرتے ہو، اللہ نے جنت کی تعریف فرمائی اور مانگنے کا حکم دیا، میں جنت کی تعریف کر رہا ہوں اور مانگنے کی ترغیب دے رہا ہوں، اور تمہیں جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیسے بیزار بیٹھے ہو؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، اصل بات یہ ہے کہ یہاں ہم خطرات میں گھرے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کفر کی نظر ہم پر ہے۔ ہجرت کے بعد کم و بیش 3 سال تک صحابہ غیر مسلح ہو کر نہیں سوتے تھے، جس کے پاس جو اسلحہ، جو زرہ، جو اسباب جنگ ہوتے تھے، سوتے وقت بھی لگا کر تلوار، کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ کب کفار حملہ کر۔ فراخی رزق میں نہیں تھی، تنگ دستی میں گزارا تھا، پوری دنیا کفر سے مخالفت تھی، غربت تھی، افلاس تھا۔ لیکن اس ساری مصیبت میں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، حضور جلوہ افروز ہوتے ہیں، رخ انور کو دیکھ کر ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، سارے خطرات مٹ جاتے ہیں، اور ہمارا مقصد حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارشادات سنتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں۔ جنت میں آپ مقام محمود پر اور انتہائی اعلیٰ منازل میں ہوں گے، ہم کہیں نیچے پڑے ہوں گے، کیا خاک اس جنت کو کوئی خاک ڈالے جس میں آپ سے ملاقات نہ ہو، آپ کی زیارت نہ ہو، آپ کے ارشادات نہ، پھر جنت میں باقی بچا کیا، اسے ہم کریں گے کیا؟ اب یہ کوئی دکھاوے کی بات نہیں تھی، دل کی ان گہرائیوں سے نکلے ہوئے الفاظ تھے جن کا جواب نبی نے نہیں، اللہ کریم نے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، وحی الہی آئی اور اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، میرے نبی کی اطاعت گزار اور میرے نبی کے عاشق اور محبت کرنے والے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جنت میں بے شک مقام اپنے اپنے ہوں گے، لیکن ان عاشقوں کو بارگاہ عالی میں جانے سے کوئی نہیں، رہتے تو اب بھی اپنے گھر میں ہو، بارگاہ عالی میں حاضر ہوتے ہو، جنت میں تمہارا اپنا گھر بے شک ہوگا، لیکن حضوری سے کوئی نہیں روکے گا۔ وہاں بھی اسی طرح انبیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ اسی طرح تمہاری ملاقاتیں ہوں گی، حاضری ہوگی، مجالس ہوں گی، وحسن اولئک رفیقا، اور مزے کی مجلسیں ہوں گی۔ محبت اور تعلق کا ایک عجیب مقام ہے کہ جنت بھی اس حوالے سے قبول کر رہے ہیں کہ وہاں حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ یہی تعلق، یہی محبت، یہی رشتہ الفت جو ہے، یہ اطاعت کی توفیق عطا کرتا ہے۔ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی غلامی کر لیتا ہے، اس کی بات نہیں ٹالتا، اس کی بات مانتا ہے، اس کے حکم کے مطابق وقت گزارتا ہے۔
اور اگر یہ محبت نصیب ہو جائے، ہمارے ہاں رواجات آ گئے ہیں، دین نہیں رہا۔ رسومات، رواجات اور اپنی پسند کی باتیں ہمیں پسند ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہیں، ان پہ ہم عمل کرتے ہیں، حالانکہ دین اللہ اور اللہ کے رسول کی پسند کا نام ہے۔ ایمان صرف اس رشتے کا نام ہے جو دل سے دل کو ہو جاتا ہے، اور یہ ویسی پہلی بارگاہ ہے۔ اس کو محبت بڑے بے لگام جذبے ہوتے ہیں، اور عشاق جو ہوتے ہیں یا عشق کرنے والے یا عاشق جو ہوتے ہیں، معشوق کی رسوائی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ یہ واحد بارگاہ ہے جہاں عشق و محبت کو بھی اللہ کریم نے حدود کا اور ادب کا پابند کر دیا، اور جس بارگاہ کے عاشق رسوائی کا نہیں، آپ کے نور اور آپ کی روشنیوں کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ اور اس قدر اہتمام فرمایا، حیرت ہوتی ہے عظمت رسالت کا اہتمام جو کتاب اللہ نے کیا۔ مخاطب وہ لوگ ہیں جنہوں نے 13 برس مکہ مکرمہ میں بے پناہ تکالیف اٹھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو مہاجر ہو گئے، گھر بار مال دولت زمینیں جائیداد سب کچھ چھوڑ دیا، مسافر مہاجر ہو کر مدینہ منورہ آ گئے، اور ایسا چھوڑا کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو کسی مہاجر نے اپنا گھر یا اپنی جائیداد واپس نہیں لی۔ انہوں نے کہا ہم نے تو اللہ کے لیے چھوڑ دیے تھے، ہمارا ان پر کوئی حق نہیں، بلکہ مکے میں رہ کر انہوں نے قصر نمازیں پڑھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کبار نے بھی، کہ ہم جس شہر کو اللہ کے لیے چھوڑ چکے ہیں وہاں ہم مسافر ہیں، مقیم نہیں۔ پھر بدر کی جان نثاری، احد کی قربانیاں، قدم قدم پر محبت کا یہ معیار، لیکن اس پر اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ساری بات اپنی جگہ، مگر یاد رہے کبھی بارگاہ رسالت میں اونچا دم مت مارنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کبھی بارگاہ نبوی میں تمہاری آواز بلند نہ ہو جائے۔ اب مخاطب میں اور آپ نہیں ہیں، پہلے مخاطب وہ ہیں، ہم بھی ہیں، ہم ان کے حوالے سے ہیں۔ ہر مسلمان مخاطب ہے قرآن کا، ہر انسان مخاطب ہے، لیکن پہلے مخاطبین تو وہی ہیں نا جن کی قربانیوں کی تاریخ میں دوسری مثال نہیں ملتی۔ انہیں بھی فرمایا جا رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہاری ساری نیکیاں تمہارے منہ پر دے ماروں گا اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے۔ خبردار آواز اونچی نہ نکلے۔ ایک صحابی باہر سے آئے، ریوڑ چھوڑ کر بیچارے آئے، نبی کریم حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ اب انہیں جلدی تھی، کسی کے حوالے ریوڑ کر کے آئے، مسئلہ بھی ضرور پوچھنا تھا۔ انہوں نے گلی سے آواز دے لی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ میری اولاد، فوراً ویلا اولئک ینادون من وراء الحجرات اکثرهم لا یاکلون، یہ تو بے وقوف ہیں، جاہل ہیں۔ بلکہ حکم دیا کہ انہیں چاہیے تھا آواز بھی نہ دیتے، دروازے پر بیٹھ رہتے، آپ باہر تشریف لاتے،
پھر بھی اپنا آپ پیش نہ کرتے، اگر آپ کسی اور طرف متوجہ ہیں تو آپ کو تکلیف نہ دیتے، ہاں جب آپ اپنی مرضی سے ان کی طرف متوجہ ہوتے تب اپنی درخواست پیش کر سکتے تھے۔ یہ ادب تو وہاں ہے۔ عہد فاروقی میں رضی اللہ تعالی عنہ ایک بدوی سے نے مسجد نبوی میں کھڑا ذرا اونچی آواز میں بات کر رہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرش سے کنکری اٹھا، پہلا فرش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑا تھا وہ کنکریوں کا تھا۔ بارش ہوئی، مسجد نبوی کی چھت سے پانی اندر چلا گیا، کھجور کے پتوں کی چھت تھی۔ حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی تو پیشانی انور پہ کیچڑ لگ گئی، تو اس کا اہتمام یہ کیا گیا کہ مسجد میں کنکریاں بچھا دی جائیں۔ فاروق اعظم جیسے عظیم انسان نے ایک کنکری اٹھا کر اسے ماری اور اپنی طرف متوجہ کیا۔ قریب آیا، سرگوشی میں کہا کہ روضہ عطر کے سامنے آواز بلند نہ کرو۔ اب اگر میں بھی تمہیں آواز دیتا یہ بھی گستاخی تھی، اور اگر گستاخی نہ ہوتی تو میں تمہیں یہیں درے مارتا، لیکن یہاں تو دم مارنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ حضور روضہ عطر میں آ رہا۔ اب وہی ادب جو حیات نبوی میں تھا وہی ادب بدستور آج بھی روضہ عطر کا ہے، اور قرآن فرماتا ہے کہ ساری نیکیاں ضبط کر لوں گا اور تمہارے جہنم جانے کے لیے یہی کافی ہے کہ بارگاہ نبوی میں تم نے شور کیا اور بلند آواز سے بات کی۔ ہم کہاں سمجھیں گے کہ اسلام کیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے جب ہمارا رشتہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ایسا ہے۔ ہمارے اپنے رسومات ہیں، ہمارے اپنے روایت، ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے ہم اسے دین سمجھتے ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں عشق و محبت بھی حدود و قیود کے پابند ہیں، اور کوئی عاشق بھی وہاں کھڑے ہو کر گریباں چاک نہیں کر سکتا۔ یعنی عشق نبوی میں پاگل ہو کر بھی وہاں بارگاہ نبوی میں کھڑے ہو کر اپنا گریباں چاک نہیں کر سکتا، ورنہ جہنم کا سزاوار ہوگا۔ تو جسے محبت نصیب ہو جائے اس کی اپنی رائے نہیں رہتی، اس بارگاہ کے احکام کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہاں کس بات کی قبول؟ پڑھو نا درود یار، سارا دن پڑھو، رات دن پڑھو، لیکن تم پڑھو تمہارا خدا سنے، تمہارے نبی کو پہنچے۔ درود شریف کی جو فضیلت ہے، یہ صلاۃ و سلام کی جو فضیلت ہے، اس کی حد یہ ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اتنا وقت روزانہ وظائف پڑھتا ہوں، ایک حصہ مثلاً ایک حصہ تلاوت کر لیتا ہوں، ایک حصہ میں فلاں تسبیح پڑھتا ہوں، ایک حصہ فلاں، چوتھا حصہ جو ہے اس وقت کا وہ میں درود شریف پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر درود شریف زیادہ کر لو تو اچھا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آدھا دوسرے وظائف اور آدھا وقت درود شریف پہ لگا دوں۔ آپ نے فرمایا اور زیادہ کر لو تو اور بہتر ہے۔ یا رسول اللہ میں 3 حصے وقت کے درود پر اور چوتھائی حصہ دوسرے وظائف پر لگو۔ فرمایا اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ اگر میں سارا وقت صرف درود ہی پڑھتا ہوں، فرمایا دنیا اور آخرت کی کوئی پریشانی تمہارے قریب نہیں آئے۔ جتنے اوراد و وظائف مسنون بھی ہیں ان کے بعد بھی یہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی درود ہی کو وظیفہ بنا لے اور سوتے جاگتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود ہی پڑھتا رہے، یا جو وقت وظیفے کے لیے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے مقرر کرتا ہے اس میں صرف درود پڑھتا رہے، تو دنیا و آخرت میں اس کے لیے وہ کافی ہے۔ لیکن درود پڑھے مائیے تو نہ گائے۔ درود تو درد دل سے پڑھا جاتا ہے، درود تو ایک نالے دل ہے جو دل سے دل کو پہنچتا ہے۔ اللہ کریم نے
ایسے فرشتے مقرر فرما دیے جن کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، جہاں کوئی درود، اسی لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں کہ جہاں کوئی میرے نبی پہ درود پڑے تم لے کر سجا کر بارگاہ نبی میں پیش کرو اور یہ عرض کرو کہ فلاں بن فلاں نے یہ ہدیہ درود پیش کیا۔ لیکن ہر کام کے اپنے آداب، اس کے اپنے طریقے، اس کے اپنے سلیقے، اس کی اپنی حدود ہوتی ہے۔ اگر یہ تعلق، یہ رشتہ نصیب ہو جائے، اور اللہ سب کو نصیب کرے کہ دلوں میں نقش ہو جائے اس میں محمد، دل منور ہو جائے انوارات و برکات محمد الرسول اللہ سے، تو فرمایا ایسے مرد اور ایسی عورتیں ہر بندے مومن کے بہی خواہ ہوتے ہیں۔ یہ معجزہ بھی اسی بارگاہ کا ہے۔ عجیب بات ہے کہ عشاق کے درمیان رقابت ہوتی ہے، کسی ایک ہستی پر 2 عاشق ہیں، 4 عاشق ہیں، 10 عاشق ہیں، تو وہ رقیب کہلاتے ہیں، ایک دوسرے کے بدترین دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس پہ اربوں انسان اس کے ظہور سے لے کر آج تک اور قیامت تک اس کے عشق میں مبتلا ہوتے جائیں گے، اور ہر عاشق کے ساتھ بھی محبت کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ آپس میں بھی رقابت نہیں ہوگی، محبت و الفت ہی ہوگی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، محبت کا خزانہ ہے، نور محبت کا سمندر ہے، جو آئے گا سراپا محبت بنتا چلا جائے گا۔ فرمایا بندے مومن خواتین ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والے، ہمیں اپنی زندگی کو، اپنے حالات کو، اپنی سوچوں کو سامنے رکھ کر اندازہ کرنا چاہیے کہ قرآن یہ آئینہ دکھا رہا ہے، اس میں ہماری شکل کیسے، کیا ہم دوسرے مومن بھائیوں بہنوں کا بھلا چاہتے ہیں؟ کیا انہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں؟ کیا انہیں برائی سے روکتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا اہتمام کرتے ہیں؟ اطاعت الہی اور پیغمبر کی غلامی کے لیے اپنی سی کوشش ضرور کرتے ہیں؟ اگر ہم ایسے ہیں سیرحمہم اللہ، تو ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، قرب الہی کے مستحق ہیں، اللہ کے رضوان کے مستحق ہیں، جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اگر کوئی اس میں فٹ نہیں بیٹھتا تو دنیا میں 3 ہی طبقے ہیں، یا مومن ہوگا، یا کافر ہوگا، یا پھر منافق ہوگا۔ دوسرے دونوں طبقوں کے لیے شدت، جہاد، مقابلے کا حکم ہے کہ وہ سرطان زدہ حصے ہیں، کینسر زدہ حصے ہیں، انہیں جسم انسانیت سے کاٹ دیا جائے۔ اللہ کریم ہمیں دین کا شعور، اپنی اور اپنے نبی کی محبت اور درد دل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا